صحافت میں ہر جگہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. میں تو اس ایشو کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھ سے اچھا مجھے بتا دیں, آپ سینے پر ہاتھ رکھ کے بتا دیں علی حیدر صاحب قوم کے لائیو ہیں, آپ بتائیں صحافت پر دباؤ نہیں ہے؟ امیر عباس صاحب, سر اب جو میاں داؤد صاحب کا سٹانس ہے وہ آپ نے سنا ہے کہ یہ لیٹر بازی ہو رہی ہے, یہ ایک سیاسی چال ہے, اور یہ پہلے بھی کیا جا سکتا تھا. ایسا تو نہیں کہ دباؤ آج آیا ہے ججز پہ, پہلے بھی آیا تھا. جب پہلے آیا تب بول دیتے آپ تو, اور پھر کیسز کا حوالہ بھی نہیں کہہ رہے, صرف ایک کیس کا حوالہ دیا گیا. کیا آپ کی کیا رائے ہے سر؟ آپ ان کے موقف سے اگری کرتے ہیں, ڈس ایگری کرتے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے سر یہ اچانک سے ججز کا اتنی بڑی ریولیشن کر دینا, واٹس the method behind this؟ بہت شکریہ علی حیدر صاحب. دیکھیں یہ ہمارا ایک قومی مزاج بن چکا ہے کہ جو بھی شخص وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو, وہ سیاست سے ہو, وہ عدلیہ سے ہو, آپ عدلیہ سے 6 لوگ آ گئے, وہ صحافت سے ہو, وہ وکیل ہو, کوئی بھی ہو, وہ جب بھی کھڑا ہو کے کوئی صحیح بات کرے گا تو ہم اس کے منہ پر سیدھی چپیڑے ماریں گے کہ ہاں کل تو یہ بکواس کر رہا تھا, کل تو یہ کہہ رہا تھا. ہماری حالت یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ جب تک فیصلہ آباد میں ایک شخص جس کی گردن پر ڈور چلتی ہے, جب تک وہ موٹر سائیکل سے گرتا نہیں ہے, وہ کھڑا نہیں ہوتا, وہ گردن پر ہاتھ نہیں رکھتا, وہ کٹے ہوئے گردن سے خون کا ابلتا ہوا فوارہ قوم کے سامنے نہیں رکھتا, ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ پتنگ بازی اس ملک میں جان لیوا کھیل بن چکی ہے. کیا لوگوں کی گردنیں کٹوا کے ان سے فوارے نکال کے آپ پہ تسلی ہوگی کہ اس ملک میں کوئی ایشو ہے؟ جو بات 6 ججز نے لکھی ہے, یہ جرم کر دیا انہوں نے, ہم نے انہی کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا, ہم انہی سے خراج وصول کر رہے ہیں, ہم نے انہی کے لیے مقتل سجا دیا. کون اس ملک میں کھڑا ہوگا پھر؟ کب کھڑا ہوگا اس ملک میں؟ کب؟ نہیں ایسا تو نہیں نا شاہ صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ ججز نے اب تک صرف اور صرف ایسا تو نہیں کہ ایک ہی ادارے نے دباؤ ڈالا, ججز تو پہلے بھی دباؤ میں آتے رہے ہیں, اور وہ سیاستدان بھی تھے, وہ اپنی مرضی سے بھی آتے رہے ہیں. سر تو سیاستدانوں کے ماتحت بھی دباؤ میں آتے رہے ہوں گے, وہ اور بھی ان کے اوپر بزنس گروپس نہیں دباؤ ڈالتے, سرمایہ دار نہیں دباؤ ڈالتا. اس ملک میں ایک بہت بڑا ریئل اسٹیٹ ٹائکون نہیں ہے, وہ نہیں دباؤ ڈالتا رہا ہوگا. اس ملک میں جس کے پاس بھی طاقت آئی ہوگی, جس کے پاس بھی اختیار آیا ہوگا, جس کے پاس سرمایہ آیا ہوگا, جس کے پاس عہدہ آیا ہوگا, وہ ججوں پر دباؤ ڈالتا رہا ہوگا. تو اگر آج کوئی جج کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ عدلیہ کے اندر انفلوئنس ہو رہا ہے, مداخلت ہو رہی ہے, اثر انداز کیا جا رہا ہے, میں اسی کا ٹینٹوا دبا دوں, میں اسی کی گردن دبوچ لوں کہ ہاں تو نے یہ بات کر کیسے دی ہے کہ تیرے اوپر اثر انداز ہوا جا رہا ہے؟ نہیں, ثبوت مانگا جا رہا ہے, میں اسی کا گلا دبا دوں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں ثبوت مانگا جا رہا ہے. دیکھیں دوسری, اچھا وہ تو ریڈی ہے, ٹھیک ہے, انویسٹیگیشن کرتے ہیں, ثبوت آ جائے گا. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں سر, میں یہاں پہ میں ہوں, سمجھ لیں ایک طاقتور شخص. شاہ صاحب ایک نمبر دیجیے گا, میں آپ سے مخاطب ہوں. علی حیدر صاحب ایک جی 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 دیکھیں ثبوت کیا ہم نہیں جانتے؟ نہیں, کیا میاں داؤد صاحب صحافی بھی رہے ہیں, وکیل بھی ہیں, صحافت کو بھی سمجھتے ہیں, قانون کو بھی سمجھتے ہیں. عمران وسیم بہت زبردست ہمارے یہاں سپریم کورٹ کو کور کر رہے ہیں. آپ کو ایک عرصہ گزر گیا ہے صحافت میں, میں چلے آپ تینوں سے چھوٹا, میں طالب علم کا صحافت کا. کیا ہمیں نہیں پتا؟ شاہ صاحب دیکھیں اس پہ آپ اور میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں نا, اس پہ نہیں سر. دیکھیں جج کے سامنے آپ کا بھی پیش ہونا ہوتا ہے, ہم نے بھی کئی صحافی زندگی میں گزارے ایسے لمحے کہ جج صاحب کے سامنے پیش ہوتے ہیں, وہاں پہ ہمیں ثبوت دینا ہے. وہاں پہ آپ اور میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہم جانتے نہیں کہ ایسا ہو رہا ہے. اب فار ایگزامپل کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں جج کے سامنے جا کے کہ کیا میں جانتا نہیں کہ ٹریفک خراب ہے, مجھے دکھانا پڑے گا کہ ٹریفک خراب ہے. میں تو ایک قومی ایشو کی بات کر رہا ہوں جی, میں تو ایک قومی ایشو کی بات کر رہا ہوں. یہ قومی ایشو کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ میں, پاکستان کے ہر ادارے میں, بیوروکریسی میں, سول سروسز میں, صحافت میں, ہر جگہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. میں تو اس ایشو کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھ سے اچھا مجھے بتا دیں, آپ سینے پر ہاتھ رکھ کے بتا دیں علی حیدر صاحب قوم کے لائیو ہیں, آپ بتائیں صحافت پر دباؤ نہیں ہے؟ اچھا دباؤ ہے, لیکن اتنا دباؤ ہے کہ کم سے کم آج ہم اس ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں. اتنا دباؤ ہے. مجھے آپ بتائیں, کل بھی کیا تھا, آج بھی کیا ہے. آج آپ بتائیں صحافت. نہ میں ایسے نہیں آپ کو نکلنے دوں گا, میں نہیں نکلنے دوں گا. مجھے اگر بلاتے ہیں پروگرام میں تو میں نکلنے نہیں دوں گا. سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ صحافت پر دباؤ نہیں ہے. بالکل ہے, بالکل ہے, بالکل ہے. نام نہیں ہے آپ کن کا, آپ ثبوت ہے آپ کے پاس؟ سر نہیں ہے نا, ثبوت نہیں ہے, میں نام بھی لے لوں گا یہاں بیٹھ کے, میں اس کو عدالت میں ثابت کیسے کروں گا؟ قوم کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ہم لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو, مجھے, ہم سب کو سن رہے ہیں, کس کو ہم بے وقوف بنا رہے ہیں؟
हम क्या सबूत मांग रहे हैं? सर मैंने शाह साहब आपकी बात ठीक है, मैंने अभी जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने इमरान खान के हक में चोरी किया, सबूत है सबूत? चोरी हुआ था ना इमरान खान के? फिलहाल तो नहीं है। तो फिर नहीं तो सर शाह साहब बात यह है, इस पे आप और मैं एग्री कर सकते हैं, इस पे मियां दाऊद भी एग्री कर जाएंगे, कोई दूसरी राय नहीं। हाँ, प्रॉब्लम ये इसको साबित कैसे करेंगे? हाउ टू प्रूव इस? अब इस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पास उन्होंने मामला भेज दिया ना। आज फुल कोर्ट इजलास हुआ है, पाकिस्तान का काज़ियुल कुज़ात है, सबसे बड़ा कलेक्टिव विजडम उनके पास है, सबसे बड़ी जहानत फतानत उनके पास है, मतानत उनके पास है। पाकिस्तान की सुप्रीम खुदा के बाद जमीन पे सबसे बड़ी इंसाफ की लाठी उनके हाथ में है। मुझे समझाना है उनको किस मसले का हल कैसे निकालना है। उन्होंने खुद फैजाबाद धरना केस में उन्होंने क्या लिखा? इन्हीं काजी फायज़ ने लिखा ना फैजाबाद धरना केस के अंदर कि क्या हुआ इस मुल्क के अंदर। उनको मुझे बताना है, उनको आपको बताना है कि इस मुल्क में ये क्या होता रहा है। ना करें इस तरह से खुदा के लिए। सही उसूल के साथ खड़े। मैं शाह साहब वापस आता हूं आपके पास, आपकी इन बातों का जवाब मियां दाऊद साहब से लेते हैं। अगर जस्टिस राना शमीम ने बात की और उस बात का फायदा नवाज शरीफ को गया, तो हमने सवाल किया कि जस्टिस राना शमीम का फैसला का फायदा जा रहा है नवाज शरीफ को। जब वो जस्टिस जो ये सर देखिए, हमें जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का भी जुडिशियल एक्टिविज्म याद है, हमें जस्टिस साकिब निसार साहब का भी जुडिशियल एक्टिविज्म याद है। आपकी बात ठीक है, बात करने का फायदा किसी पार्टी को हो रहा है। मैं शाह साहब एक लम्हा दीजिएगा, मैं वापस आपके पास आऊंगा। ये डिबेट है, मैं कहता हूं डिबेट की हद तक ये बात शायद इस नुक्ते पे हम चारों यहां पे जो मौजूद है इस वक्त शो में, हम एग्री कर जाए, वसीम साहब भी कर जाए। लेकिन अगेन मियां साहब, ये तमाम चीजें एक रियलिटी है। अब मैं आपको तड़ी लगा दूंगा बैठे बैठे, कैमरे बंद है, फोन बंद है, मैं तड़ी लगा दूं और मैं उस तड़ी के ऊपर जो है आपसे कोई मतलूबा काम करा लो। अब आप करते रहे साहब, कहां साबित करेंगे? ये मैं और आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपने आइन के तहत किसी शख्स ने हलफ उठा लिया, कोई जज, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई फौजी अफसर, कोई अवामी नुमाइंदा, वो नहीं कर सकता। मैं और आप कर सकते हैं। आप उनकी पाबंदी कटहरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं? मैं ना ये इल्जाम लगाया कि यार मुझ पे दबाव है, आप तो चल पड़े उसको कटहरे में खड़ा करने के लिए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करो। हैदर साहब, हम सारी जिंदगी बेवकूफी बनते रहेंगे। आज इन जज साहबान का जमीर